السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ. کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہوگے، خیریت سے ہوگے؟ آج کا ولاگ جو ہے انفارمیٹیو ہونے جا رہا ہے. سب سے پہلے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو واچ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. انشاءاللہ آپ کے لیے ایک انفارمیٹیو ولاگ ہوگا جس میں اپنی اسٹڈی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. تو بغیر کسی تاخیر کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ولاگ کو. فرسٹ آف آل سب سے پہلے میتھ شروع کر لیتے ہیں. میتھ میں ایکسرسائز 8.3 پڑھ رہا ہوں میں، اور یہ جو ایکسرسائز ہے ٹریگنومیٹرک ایکسرسائز ہے، اور اس میں جو ہے سارے آپ کو پتہ ہی ہے. پھر ٹریگنومیٹری میں سائن تھیٹا، کاس تھیٹا، یہ جتنے بھی تھیٹا والا سین ہے اسی کے اندر ہے. تو 8.1 کے تو ویسے 11-12 کویشچن کر لیے ہیں، لیکن مجھے تو تقریباً کوئی بھی نہیں آتا کیونکہ میں نے فارمولاز ابھی تک یاد نہیں کیے. تو میں فارمولے سب سے پہلے یاد کروں گا. کاس تھیٹا، سائن تھیٹا، ان کے جتنے بھی فارمولاز ہیں الفا پلس بیٹا کے، اس کے علاوہ ٹین انٹو الفا پلس بیٹا، سائن الفا پلس بیٹا ہے، اس طرح ٹین کا انورس، کاٹ کا انورس وغیرہ، یہ ساری چیزیں میں نے ابھی یاد کرنی ہیں. تو یہ یاد کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ایکسرسائز بھی سمجھ آ جائے گی. کچھ فارمولاز جو ہے میں نے یاد کرنا شروع کیے ہیں اور وہ مجھے یاد ہو رہے بھی ہیں، بس تھوڑے بہت رہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلد از جلد ہو جائیں گے اور پھر ایکسرسائز بھی کلیئر ہو جائے گی. اور جو ہے اس میں ایک اور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کوارڈرنٹ. کوارڈرنٹ کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے لازمی طور پہ. میتھ ٹریگنومیٹری والا جو چیپٹر ہے اس میں آج میں بایو کی بک بھی لایا تھا، اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ بایو میں کیا پڑھایا جا رہا ہے آج کل، کس طرح سے ہے. تو بایو کی بک میں نے جب پڑھی تو مجھے تو کافی ڈیفیکلٹ لگی. آپ کو بتائیں کیسی لگتی ہے بایو کی بک. اور میں نے یہ پروکیریوٹ، یوکیریوٹس وغیرہ 10th میں پڑھے تھے، بٹ بایو میں جو ہے نا مجھے اتنا خاص انٹرسٹ نہیں. تو میں نے سوچا کہ میں میتھ سے جو ہے نا شفٹ کروا لیتا ہوں اور پری میڈیکل رکھ لیتا ہوں. بٹ جب میں نے بایو کی بک لا کے پڑھی اور ٹیچرز وغیرہ سے بھی مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پری انجینئرنگ ہی رہنے دیں اور پری میڈیکل کو جو ہے اسکپ کریں، کیونکہ اس میں پہلے ہی کیمسٹری اتنی مشکل ہے، اوپر سے بایو بھی رکھ لیں گے تو وہ مشکل کی بات تو نہیں ہے اتنی زیادہ، لیکن جو ہے لینتھ ہی بہت زیادہ ہے اور ٹائم کم ہے. تو کم ٹائم میں کور کرنے کے لیے تو کوشش کرنی پڑے گی کہ پھر اسی حساب سے سلیبس والی بک چوز کریں. جیسے میتھمیٹکس ہے، وہ اس کا تھوڑا سلیبس بھی کم ہے اور وہ جلدی سمجھ آنے والی چیز. آپ بتائیں کہ آپ کو بایو اور میتھمیٹکس میں سے کون سی بک جو ہے زیادہ پسند ہے. اس کے بعد میں نے انگلش کی اسٹڈی کی. انگلش کا ہمارا پڑھ رہے ہیں ہم پوئم دا ڈارکلنگ تھرش والی جو پوئم ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں. ڈارکلنگ تھرش یہ آ گئی، چیپٹر نمبر 6 ہے. یہ تھامس ہارڈی نے لکھی ہے یہ پوئم دا ڈارکلنگ تھرش. پیج نمبر جو ہے 70 پر اویلیبل ہے. وہاں سے جا کر میں ابھی چیک کر لیتا ہوں کہ ہم نے اس پوئم کے اندر کیا کیا پڑھا ہے. تو جی پوئم پر ہم آ گئے ہیں. ڈارکلنگ تھرش تھامس ہارڈی نے جو کہ لکھی ہے، اور یہ جو پوئم ہے نا اس کا مقصد وہ اس طرح سے بتا رہا ہے کہ ایک وہ جنگل میں تھا، یا پھر جو ہے پہاڑی علاقے میں، مطلب کہ انگلینڈ میں پہاڑی علاقے تو نہیں ہیں لیکن اس کو یعنی دیہاتی علاقے کہا جا سکتا ہے، وہاں پر رہتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ برف پڑتی ہے وہاں پر بہت زیادہ. تو رات کے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو برف ہے وہاں پر وہ گرے کلر کی ہو جاتی ہے، اسپیکٹر گرے، اور ایک جو ہے نا بھوتیا سی شکل دکھاتی ہے. اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بڑے ایک دوسرے سے جدا ہیں. ہر کوئی اپنے گھر میں ہے، آگ جلا کر ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، باہر کوئی بندہ نہیں نظر آتا.
اور پرندے وغیرہ بھی شابوداس نظر آتے ہیں، کوئی ریپروڈکشن والا کام بھی نہیں ہے. جیسے کوئی پودا جو ہے اس کو اگر زمین میں بیج کو لگا دیا جائے تو اس میں سے پودا نہیں اگے گا، اور جو زمین ہے وہ چٹانوں کی شکل پیش کر رہی ہے. تو اس طرح سے اس نے اس پوئم کے اندر ڈارک کے بارے میں بتایا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اتنے میں اس کو ایک تھرش ایک دن نظر آتی ہے، ایک چڑیا کی بڑی پیاری آواز وہ سنتا ہے تو بڑا حیران رہ جاتا ہے. یعنی کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والا کام ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. مزید تفصیل اگر آپ اس کی جاننا چاہتے ہیں تو آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں یا اپنے ٹیچر سے کنسرن کر سکتے ہیں. اس کے بعد اردو کا میں نے پڑھا. اردو کا جو ہے مکالمہ آج میم نے کروایا تھا، بس وہی مکالمہ کیا. اور اس کے بعد جو ہے میں آ گیا اسلامیات پر. اسلامیات میں جو ہے میں نے لاسٹ چیپٹر سے جو ایک چیپٹر پہلے والا ہے اس کو پڑھا، اور جو اس میں مین پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا کہ کس طرح کے قوانین ہیں یہ تمام چیزیں. یعنی کہ دوسرا دور جو تھا خلافت والا دور، اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا. نشاط ثانیہ، پھر اس کی ذمہ داریاں وغیرہ، اس میں سے جو پوائنٹس مجھے سیوٹیبل لگ رہے تھے وہ میں نے ہائی لائٹ کر لیے. اور اسلامیات کا ہم نے الحمدللہ سب سے زیادہ کورس کور کر لیا ہے. لاسٹ چیپٹر اسلاموفوبیا اور ہماری ذمہ داریاں بس یہی رہ گیا، اور یہ بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا. پھر اسلامیات کی پوری بک کور ہو جائے گی. اور سب سے اچھی تیاری اسلامیات کی جا رہی ہے کیونکہ اسلامیات میں سلیبس زیادہ کور کر لیا ہے اس وجہ سے. پھر فزکس کا فلوئڈ میکینکس والا جو چیپٹر ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے. اس میں پیراڈروپر کی جمپ کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح وہ اوپر سے نیچے آتا ہے، پھر اس کی ٹرمینل ویلوسٹی انکریز ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ پیراشوٹ اوپن کرتا ہے تو اس پر ڈریگ فورس لگتی ہے. پہلے اس میں ایکسیلریشن جو تھی وہ اوپر جا رہی تھی، جب وہ ڈریگ فورس لگتی ہے تو ایکسیلریشن کم ہونے لگتی ہے، اور وہ پھر آہستہ آہستہ نیچے زمین کی طرف آنے لگتا ہے، اور کرتے کرتے پھر جو ہے وہ لینڈ پر پہنچ جاتا ہے. اور اتنا سا یہ ٹاپک تھا اور یہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد دا موسٹ ہیٹڈ سبجیکٹ ہے کیمسٹری. کیمسٹری جو ہے وہ نا مجھے اتنی پسند بھی نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی مجھے اتنی بری لگتی ہے. لیکن کیمسٹری جو ہمیں پڑھانے والے ٹیچر ہیں نا وہ اچھا پڑھاتے نہیں ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا کیمسٹری مجھے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے. پہلے تو کیمسٹری ہمارے جب پرانے ٹیچر تھے وہ بہت اچھا پڑھاتے تھے. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹیچر آئے ہیں تو پھر اب ان کی جو ہے نا کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھا رہے ہیں. کیمسٹری کا میں آج آپ سے کچھ بھی شیئر نہیں کروں گا، باقی تمام سبجیکٹس کا میں نے آپ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہائی لائٹ شیئر کر دی. اور اگر آج کا ولاگ آپ کے لیے تھوڑا بہت انٹرسٹنگ یا پھر انفارمیٹیو رہا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. آپ کا کوئی کویشچن ہو کمنٹ میں کوئی سجیشن دینی ہو ضرور دیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.